بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر 18 غزل نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے، جس میں ہم تھوڑا سا مصنف کا تعارف بیان کریں گے، آپ کو تدریسی مقاصد بتائے جائیں گے اس غزل کے۔ اس کے علاوہ شعر نمبر 1 اور 2 کا مطالعہ کر کے اس کے خاص الفاظ کے معنی آپ کو بتائے جائیں گے اور تشریح آپ کو وضاحت جو ہے اس کی بتائی جائے گی۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ شاعر کا نام ہے مومن خاں مومن، جن کا سن ولادت ہے 1800 اور سن وفات ہے 1852۔ مومن خاں مومن اردو کے ممتاز شاعر تھے اور مرزا غالب کے ہم عصر شعراء میں سے تھے۔ ان کا اصل نام مومن خان ہے، مگر وہ مومن کے نام اور تخلص سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے غزل، رباعی اور دیگر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، تاہم ان کی شہرت کا بنیادی سبب ان کی غزل ہے۔ مومن کا مزاج رومانی، نازک اور فلسفیانہ تھا۔ ان کی شاعری میں سادگی، برجستگی اور جذبات کی گہرائی نمایاں ہے۔ ان کی غزلوں میں عشق و محبت کے جذبات کو نہایت نزاکت سے بیان کیا گیا ہے اور ان کا تمام تر کلام کلیات مومن کی صورت میں شائع ہو چکا ہے۔ غزل کے تدریسی مقاصد دیکھیے۔ طلبہ کو مومن خاں مومن کے دور کی غزل کے بارے میں آگاہ کرنا، طلبہ کو مومن خاں مومن کی غزل گوئی کی امتیازی خصوصیات سے روشناس کرنا، جو کہ ابھی آپ کو پیچھے پڑھائی گئیں۔ طلبہ میں شعر فہمی کا عمدہ ذوق پیدا کرنا۔ شعر فہمی ہوتا ہے شعر کو سمجھنا اور ذوق شوق۔ طلبہ کو مومن خاں مومن کی غزل کے موضوعات کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، اور آخری ہے صنعت تضاد اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا۔ اگر آپ سے غزل کے تدریسی مقاصد کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ اوپر والے جتنے بھی 4 جو ہیں تدریسی مقاصد، ان میں سے کوئی 2 جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں۔ آخری جو ہے وہ چونکہ صنعت تضاد گرامر سے، قواعد سے متعلق ہے، تو وہ نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 2 تدریسی مقاصد اگر بورڈ میں ایسا کوئی سوال آئے آپ کو مختصر سوالوں کی نوعیت میں، تو پھر آپ ان میں سے، ان 4 میں سے کوئی سے 2 جو ہیں تدریسی مقاصد جو آپ کو اچھی طرح یاد ہوں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب شعر نمبر 1 اور 2 کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے خاص الفاظ کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، ذرا بالکل بھی، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، رنج دکھ الم، راحت فضا خوشی بڑھانے والا۔ پہلے شعر کی تشریح دیکھ لیتے ہیں اور اس میں وہی طریقہ کار جو ہے ہم استعمال کریں گے۔ حوالہ شعر لکھیں گے اور اس میں ہم پہلے شاعر کا نام لکھیں گے، صنف سخن لکھیں گے، ماخذ اگر ہمیں یاد ہو تو لکھ سکتے ہیں، اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد تشریح ہے، تشریح میں آپ کو پتہ وضاحت ہوتی ہے، متعلقہ اشعار استعمال کیے جاتے ہیں، واقعات، آیات اور احادیث، اگر کوئی ایسا شعر ہو جس میں یہ شامل ہو سکتے ہوں تو پھر ہم وہ سب لکھتے ہیں اس کے اندر۔ اب اس کا مفہوم دیکھیے۔ محبوب پر میرے رونے دھونے کا ذرا اثر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میرا غم خوشی میں تبدیل نہیں ہو رہا۔ تشریح دیکھیے اس کی۔ مومن خاں مومن اردو کے ممتاز شاعر ہیں۔ اب یہ تعارف ہے ان کا۔ ان کی غزلوں میں عشق و محبت کے جذبات کو نہایت نزاکت سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اصل شعر کی تشریح شروع ہو رہی ہے۔ تشریح طلب شعر میں انہوں نے محبوب کی بے حسی، لاپرواہی، بے مروتی اور سنگ دلی کا مضمون باندھا ہے، یعنی بتایا ہے کہ محبوب کتنا بے حس ہے، لاپرواہ ہے اور بد لحاظ ہے اور پتھر دل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب کی خاطر طرح طرح کے غم و آلام، غم اور دکھ برداشت کیے، زمانے کے طعن و تشنیع برداشت کیے، یعنی کہ زمانے کے طنز اور زمانے کی ملامت برداشت کی، جگہ جگہ ذلت اور کریا کریا کی رسوائی اٹھائی، ذلت اٹھائی، ہر جگہ جہاں گئے ہم نے محبوب کی وجہ سے ذلت اور بدنامی اٹھائی۔ ہم نے محبوب کی خاطر زمانے بھر کی اذیتیں، ملامتیں، بدنامیاں اور رسوائیاں برداشت کیں۔ اسی مضمون کو جو ہے میر تقی میر نے اس طرح بیان کیا ہے۔ جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے، 4 قدم آگے مجھ سے میری رسوائی، یعنی کہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں تو مجھ سے پہلے جو ہے میری رسوائی، میری بدنامی جو ہے محبوب کے نام کی وہ پہنچ جاتی ہے، اتنا مشہور ہو گیا ہوں میں محبوب کے نام سے۔ محبوب کی ایک ایک خواہش پر اپنی ہزاروں خوشیاں قربان کرتے چلے گئے، صرف اس لیے کہ چلو اگر آج محبوب مہربان نہیں ہے تو کیا،
ہماری وفا شیاری کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے کبھی تو پیار کا جواب پیار سے دے گا. یعنی یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے اس کے ساتھ وفا نبھا رہا ہوں، اسی لیے میں اپنی خوشیاں اس پر قربان کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے امید ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری ہی وفا شیاری اس پر اثر کرے اور وہ میرے پیار کا پیار سے جواب دے. وہ جتنی توجہ میں اس کو دیتا ہوں اتنی ہی بدلے میں وہ اپنی توجہ سے مجھے نواز دے. محبوب سے ہم کلام ہونے یعنی باتیں کرنے اور اس کے دیدار، اسے دیکھنے کے لیے ہم نے مصائب مشکلات برداشت کی، لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی، یہ ہمارا غلط خیال تھا. محبوب کسی صورت مہربان نہ ہوا. محبوب رقیبوں پر تو لطف و عنایت کرتا ہے، جبکہ ہم جیسے وفا شعار عاشق کے ساتھ اس کا رویہ برا ہوتا ہے. یعنی کہ محبوب جو ہے وہ رقیب کے ساتھ، تیسرے شخص کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک کر رہا ہے، ہمیں جلانے کے لیے کر رہا ہے یا ہماری وفا شعاری کا امتحان لینے کے لیے کر رہا ہے، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ تو بڑے لطف و عنایت سے بات کرتا ہے، جبکہ ہم جیسے وفا شعار عاشقوں کے ساتھ اس کا رویہ خراب ہوتا ہے، وہ ہمیں اپنی نظر کرم سے نہیں نوازتا. بقول امیر مینائی، ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے. یعنی کہ اسی مضمون کو امیر مینائی نے بھی بیان کیا ہے کہ وہ ساری دنیا کے ہیں سوائے میرے علاوہ وہ دنیا کے ہر شخص سے تعلق رکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے میں نے دنیا سے ترک تعلق کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اگر ہمارا محبوب مہربان ہو جائے تو ہمارا رنج راحت میں بدل سکتا ہے. یعنی اگر ہمارا محبوب چاہے تو ہماری تکلیفوں کو، ہمارے دکھوں کو راحت میں، خوشی میں بدل سکتا ہے. اور وہ کس طرح کہ جب وہ ہم پر اپنی نظر کرم کرے، ہم پر لطف و عنایت کی بارش کرے. ہمارے دکھ اور غم ہمارے سکھ اور خوشی کے پیامبر بن سکتے ہیں، لیکن ہمارا محبوب ہمارا ہمنوا نہیں بن رہا، ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، اس لیے ہمارا غم خوشی میں تبدیل نہیں ہو رہا. محبوب کی بے وفائی کی وجہ سے ہمارا رنج راحت پیدا کرنے کا سامان نہیں بن رہا، باعث نہیں بن رہا. ہمارے دکھ، ہمارے غم ہمارے لیے وبال، مصیبت بنتے جا رہے ہیں، بلکہ ہمارے دکھوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یعنی کہ نہ صرف ہمارے دکھ ہمارے لیے مصیبت بن گئے ہیں، ہمارا جینا محال کر رہے ہیں، بلکہ ان میں مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے، یہ دکھ مسلسل بڑھ بھی رہے ہیں. محبوب کی بے رخی، بے نیازی، سنگ دلی، بے مروتی اور بے وفائی ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کو مزید بڑھانے کا باعث بن رہی ہے. رہی نہ رسا دعائیں، نہ اثر ہوا کسی پر، جلے خود ہی سوز غم میں کوئی پوچھنے نہ آیا. اس کا مطلب کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ کہیں نہ پہنچ سکیں، اور ہماری ہماری حالت جو ہے اس پر کسی کا جو ہے وہ کسی نے اس پر سنوائی نہیں کی، کسی پر اس کا اثر نہیں ہوا. ہماری جو دعائیں تھیں وہ پروردگار کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکیں، اور ہم خود ہی اپنے غم کی آگ میں جلتے رہے. ہمارا غم بانٹنے، ہماری تکلیف کو پوچھنے، ہمارا غم ہلکا کرنے کوئی نہیں آیا. شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رنج راحت فضا نہیں ہوتا، یعنی غم خوشی کا باعث نہیں ہوتا. غم انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتا رہتا ہے، یعنی گھن کی طرح کھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص غم حاصل کرے اور اس کے بعد خوش ہو کے واہ مجھے تو غم مل گیا. شاعر کہتا ہے کہ محبوب کو ہمارا احساس نہیں، وہ شاید رنج کو ذریعہ تسکین سمجھتا ہے، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کا غلط خیال ہے. کیونکہ رنج ذریعہ تسکین ہرگز نہیں ہوتا. تسکین کا، تسلی کا، خوشی کا باعث کبھی بھی دکھ نہیں ہو سکتا. بقول اظہر ادیب، ایک آزار دھڑکتا ہے یہاں سینے میں، اب تجھے کیسے بتائیں کہ محبت کیا ہے. اب یہاں شاعر نے جو ہے دل کو آزار کہا ہے، وبال کہا ہے، مصیبت کہا ہے، کہ میرے دل میں یہ جو میرے سینے میں دھڑک رہا ہے یہ آزار ہے، یہ دل نہیں ہے، یہ مصیبت ہے، وبال ہے. اور اب میں تجھے کیسے بتاؤں کہ محبت کیا ہے، جس کی وجہ سے میرا غم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور میرا دل جو ہے وہ خود ہی میرے لیے مصیبت بن گیا ہے. شعر کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے خاص الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. ذکر اغیار سے ہوا معلوم، یعنی کہ ذکر، بیان، تذکرہ، بات چیت، اغیار غیر، اجنبی، ہوا معلوم پتہ چلا. حرف نا سے برا نہیں ہوتا، حرف بات نا سے نصیحت کرنے والا برا نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا. جب محبوب نے غیروں کا ذکر کیا تو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ نصیحت کرنے والے کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی. مومن خان مومن اردو کے ممتاز شاعر ہیں. ان کی غزلوں میں عشق و محبت کے جذبات کو نہایت نزاکت سے بیان کیا گیا ہے. اسی طرح یہ شاعر کا مختصر تعارف پہ تشریح ہے.
تشریح طلب شعر میں مومن نے ناصح کو، نصیحت کرنے والے کو، روایت سے ہٹ کر ایک اور ہی کردار میں پیش کیا ہے، جو کہ اردو کے دوسرے شعراء کے برعکس ہے۔ یعنی جس طرح سے نصیحت کرنے والے عام شعراء نے بیان کیے ہیں، جو شاعر ہیں انہوں نے اس کو ایک الگ انداز میں، ایک الگ کردار میں پیش کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ غزل کی عام روایت کے مطابق ناصح اپنے پند و نصائح سے عاشق کو عشق کرنے سے منع کرتا ہے۔ وہ منع کرتا ہے نصیحت کرنے والا کہ عشق کے خارزار میدان میں جو ہے قدم نہ رکھو۔ ناصح اسے سمجھاتا ہے کہ عشق میں طرح طرح کی اذیتوں اور مصیبتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، اپنے پرائے کی طعنہ زنی اور رسوائیوں کا، ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عشق انسان کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہے، زمانے بھر کی ملامتیں سننا پڑتی ہیں، اور اس کے باوجود محبوب کا وصل، محبوب کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ دراصل جب کوئی شخص وادی عشق میں قدم رکھتا ہے تو اسے بے پناہ مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان عشق اختیار کرتا ہے تو پھر زندگی اس کے لیے پھولوں کی سیج نہیں رہ جاتی، بلکہ کانٹوں کا بستر بن جاتی ہے۔ بعض لوگ اسے نصیحت آموز اور مدلل دلیل بھری باتوں سے اس بکھیڑے، اس جھگڑے میں پڑنے سے منع کرتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں اسی طرز کا، اسی انداز کا مضمون باندھا ہے، اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے حسن سے گھائل ہونے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد، یعنی کہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہونے کے بعد جب ہم نے راہ عشق اختیار کی تو ناصح نے ہمیں اس فعل سے، اس کام سے روکا۔ اس نے ہمیں تجرباتی واقعات اور ذاتی مشاہدات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، یعنی اس نے اپنے آنکھوں دیکھے جو حالات تھے لوگوں کے، وہ بھی ہمیں بیان کیے۔ اس نے ہمیں واضح صاف الفاظ میں آگاہ کر دیا کہ بے وفائی محبوب کی سرشت میں داخل ہوتی ہے، اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اردو ادب میں، شاعری میں جو ہے محبوب کو ہمیشہ سنگ دل، بے وفا اور بے مروت ہی دکھایا جاتا ہے، تو اسی کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ اور تمہارا محبوب تمہارا وفادار نہیں ہے، بلکہ تمہارا محبوب رقیبوں کی محبت کا دم بھرتا ہے، یعنی رقیبوں کا ساتھ دیتا ہے تمہارے خلاف۔ مزید برآں ناصح عاشق کو محبوب سے قطع تعلق کا بھی کہتا ہے، مطلب اس کے علاوہ جو ہے سمجھاتا بھی ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ محبت چھوڑ دو اور اپنے محبوب سے ہر طرح کا تعلق جو وہ ختم کر دو۔ لیکن اس وقت عاشق جوش و جذبات اور محبت کے نشے میں مخمور ہوتا ہے، محبت کے نشے میں مست ہوتا ہے، وہ ناصح کی باتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، وہ ناصح کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کی نصیحت پر عمل نہیں کرتا۔ بقول شاعر: ناصحہ مت کر نصیحت کیوں مجھے سمجھائے ہے، نیک و بد سوجھے نہیں جب دل کہیں لگ جائے ہے۔ یعنی کہ یہاں پر جو شاعر ہیں، ایک اور شاعر جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نصیحت کرنے والے ناصح مجھے مت سمجھاؤ، مجھے کیوں نصیحت کر رہے ہو، مجھے کوئی نیک و بد نہیں سوجھ رہا، کیونکہ میرا دل کہیں پر لگ گیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کی پسندیدگی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے نصیحت کرنے والے، سمجھانے والے برے لگنے لگتے ہیں۔ چنانچہ عاشق ان تمام باتوں کو پس پشت ڈال کر محبوب کا دم بھرتا ہے، یعنی کہ وہ تمام نصیحتوں کو نظر انداز کرتا ہے، پھر بھی محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب شاعر نے خود محبوب کے منہ سے رقیبوں کے متعلق سنا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، یعنی کہ جب محبوب نے رقیبوں کی تعریف کی تو اسے یقین نہ آیا۔ محبوب نے پیار بھرے لہجے میں رقیب کا ذکر کیا، محبت بھرے انداز میں رقیب کا ذکر کیا، رقیبوں کی تعریف و تحسین کی، حالانکہ رقیب وفادار بھی نہ تھا۔ یعنی کہ یہاں پر شاعر موازنہ کریں کہ میں وفا شعار ہوں لیکن رقیب وفادار بھی نہیں تھا، پھر بھی میرا محبوب جو ہے وہ پیار بھرے لہجے میں، محبت بھرے انداز میں جو ہے رقیب کا ذکر میرے سامنے کر رہا تھا۔ عاشق کو یہ بات کبھی گوارا ہی نہیں ہوتی، کبھی منظور ہی نہیں ہوتی کہ محبوب کی زبان پر اس کے سوا، اس کے علاوہ کسی اور کا نام آئے، خواہ رقیب کا نام زبان پر شکایت کے طور پہ کیوں نہ آئے۔ یعنی کہ عاشق یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ شکایت کرنے کے لیے جو ہے محبوب کسی اور کا، کسی غیر شخص کا، کسی رقیب کا نام لے، اور محبت کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ بقول غالب: ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں اسی مضمون کو غالب بیان کر رہے ہیں کہ مجھے تجھ سے یہ گلہ ہے کہ تو نے غیر کا تذکرہ کیا، چاہے شکایت کے طور پہ کیا، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ جب عاشق نے محبوب کی رقیب کے متعلق محبت بھری باتیں سنی تو پھر اسے ناصح کی نصیحتیں یاد آنے لگیں کہ واقعی ناصح نے سچ کہا تھا، واقعی ناصح مجھے صحیح سمجھا رہا تھا کہ میری وفاداری کا صلہ بدلہ بے وفائی ہوگا، محبوب کسی اور کا ذکر کرے گا۔ اب مجھے اس بات کا اعتراف ہے، میں اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ واقعی ناصح کی باتیں سچ تھیں اور اس کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ محبوب واقعی اغیار کا دل دادا ہے، ان کو پسند کر رہا ہے اور اسی پر مہربان ہے،
اور مجھے مسلسل عذاب میں مبتلا رکھا ہوا ہے، مجھے مسلسل تکلیف دے رہا ہے، مسلسل بے اعتنائی اور بے وفائی مجھ سے برت رہا ہے۔ بقول جمال احسانی یعنی ایک اور شاعر نے اس مضمون کو اس طرح باندھا ہے: مدتوں بعد شب ماہ اسے دیکھا تھا، پر کسی اور کے ہمراہ اسے دیکھا تھا۔ یہاں پر شاعر جو ہیں وہ اپنے اس غم کا اظہار کر رہے ہیں کہ بڑی مدت کے بعد میں نے اپنے جو ہے محبوب کو دیکھا، اور دیکھا بھی تو کسی اور کے ہمراہ، یعنی کہ اب یہاں بھی ان کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا غزل کی تشریح نمبر 1 اور 2 کا کام۔ تعارف بھی آپ کو بتایا، تھوڑا سا تعارف بھی ذہن میں رکھا کریں، سن ولادت سن وفات جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھا کریں، تدریسی مقاصد بھی یاد کر لیں، آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ باقی یہ تشریح آپ کے پاس موجود ہے، اس میں اگر آپ چاہیں تو اپنے انداز میں اضافہ جات کر سکتے ہیں، اپنے انداز میں مزید اشعار شامل کر سکتے ہیں، لیکن وہ شعر کے ساتھ جو ہے وہ مناسبت رکھتے ہوں۔ سبق کو اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔